تو صاحب یہ بتائیں، آج پارلیمان نے صاف جواب دے دیا ہے، دے ہیو ریفیوز ٹو ریلیز فنڈز، ان کا کوئی پیسے ویسے نہیں ہے، اور اب کل 18 تاریخ کو رپورٹ مانگی ہوئی ہے، سو سپریم کورٹ ناؤ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ۔ اب کیا ہوگا؟ سپریم بھلے جو مرضی کنٹروورسی ہو، جتنا مرضی اعتراض ہو چیف جسٹس صاحب پہ، یا کس طرح بینچز بنے نہیں بنے، کون سے بینچ ہینڈ پکڈ ہے نہیں ہے، آپ نے خود کہا کہ بینچز دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ ایوری تھنگ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، ہوا یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا اور گورنمنٹ نے ٹکا جواب دے دیا ہے، رائٹ یا رانگ چھوڑ دیں۔ اب بتائیں سر پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، مالک کے ایشو یہ نہیں ہے کہ ججز کون کدھر جا رہا ہے، کون کدھر بیٹھ رہا ہے، کون کس سائڈ پہ ہے، کون بینچز بنا رہا ہے، چیف جسٹس کو بینچ بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے۔ ایشو بیسکلی جس سے یہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سب معاملات میں، ایشو ہے کہ کیا 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے آئین کے تحت، کیا آئین کا یہ منشا ہے؟ تو اس میں بڑا کلیئر ہے۔ اور ابھی ایک اور چینل میں سن رہا تھا، ایک خاتون بڑے زور سے فرما رہی تھی کہ کوئی ایک بھی جج نہیں ہے ایسا ساری کورٹ میں جس نے یہ کہا ہو کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہونے، اور بالکل درست بات ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے۔ اب آئین کوئی جو تقاضا ہے اس کو اگر گورنمنٹ اسمبلی کے اندر کرتی ہے اس کو ڈس اوبے، یا تو اگر پارلیمنٹ کرتی ہے، پارلیمنٹ اسٹینڈ ان دی ڈینجر آف ڈسولوشن۔ اور اس سے زیادہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے باہر کہتے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونا، جو پرائم منسٹر نے بھی کہا، چیف منسٹر نے بھی، پرائم منسٹر نے بھی کہا، اور آج انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ نے، یہ لوگ تو آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ بات کر رہے ہیں۔ جس نے بھی آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ بات کی ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہو سکتے یا نہیں ہونے 23 دن میں، اور پیسے نہیں ہیں، جبکہ پیسے یہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کلیئرلی نظر ہی آیا ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی ایک کیا کہتے ہیں سلک موو کی ہے کہ کیبنٹ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھیج دیا یہ معاملہ پارلیمان میں جہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا پوری پارلیمان کو تو نہیں یہ اڑا سکتی سپریم کورٹ کے، پوری پارلیمان کو ڈسکوالیفائی کر دے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کیا اب پرائم منسٹر کو بلا کے یہ کر سکتی ہے کہ اس کو پارلیمان کے اوپر کنٹیمپٹ لگانی پڑے گی؟ پارلیمان پہ کیسے لگا سکتی ہے؟ پارلیمنٹ پہ نہیں، پارلیمنٹ پہ نہ لگائے، یہ ان کو بلائے جو کہ جنہوں نے موو کیا ہے پارلیمنٹ میں، and before moving they express their intent that the order of the Supreme Court is not to be obeyed and cannot be and will not be obeyed۔ اس نے تو کہہ دیا رانا ثناء اللہ نے کہ یہ تو دیکھ لیں گے، 14 مئی کا ہو ہی نہیں سکتا، ہوگا ہی نہیں الیکشن 14 مئی کو۔ اب جنہوں نے آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ، اب آپ اپنی لائبریری میں سے 4 سیکنڈ میں نکال سکتے ہیں اسٹیٹمنٹس آن ناٹ ہولڈنگ دی الیکشن۔ یہ آپ رانا ثناء اللہ کو بلائیں، پرائم منسٹر کو بلائیں، طلب کریں ایک دم، اور کہیں کہ جی آپ نے یہ بیان دیا، وہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو پارلیمنٹ نے منع کیا۔ آپ کہیں پارلیمنٹ کو منع کیا یا نہیں کیا، اس کو چھوڑیں، آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے یہ اس کو یہ بیان دیا، وہ کہہ گا سر نہیں ہمیں تو پارلیمنٹ۔ سر یہ پاشا صاحب، حسن پاشا صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ بیسٹ چیز یہ ہے کہ اگر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کرنی ہے تو چیف جسٹس صاحب کو چاہیے فل بینچ بنا دیں اور فل بینچ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کرے، تاکہ اس میں بھی پھر یہ بحث نہ بعد میں شروع ہوگی جی پولیٹیکل سائڈ ٹیکنگ ہو رہی ہے۔ ڈو یو ایگری؟ یہ فل بینچ پہ اگر راضی ہوں تو کوئی عرض نہیں کرو، یہ فل بینچ نہیں نہ مانگتے، یہ -2 مانگتے، یہ کہیں فل بینچ ہو تو بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ میں بھی اس پہ پاشا صاحب ایک سے پاشا صاحب فل بینچ کا مطلب ہے فل بینچ فل بینچ، لیکن 15 کے 15 جج، ہمارا ایک جج پہ اعتراض ہے،
باقیوں کا ہم کچھ نہیں کہتے, وہ پولیٹیکل پارٹیز جانے اگر کسی پہ کرتے ہیں. آپ کا نقوی صاحب پہ, نقوی صاحب پہ ہے ہمارا اعتراض. جوش صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نقوی صاحب پہ ہمارا اعتراض ہے کیونکہ ایسٹس بیونڈ مین والا انہوں نے فائل کیا ہوا ہے ریفرنس, اور 6 ریفرنس فائل ہوئے ہیں. Naqvi is innocent until proven guilty. صحیح بات ہے. You can't discriminate. You cannot discriminate. جوش صاحب لاسٹ کوشچن پہلے سے ان کی نیت واضح ہو گئی. ٹھیک ہے, لاسٹ کوشچن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فل بینچ ہے تو یو فلی سپورٹ دی آئیڈیا, پھر سارے 15 جج ہونے چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں, گورنمنٹ نے صاف مالک نہیں ہو سکتا. کیا کر رہے ہو یار, اس کا رائٹ آف اپیل کہاں جائے گا, کیا کر رہے ہو؟ اپیل زیادہ ٹھیک ہے کرتے ہیں. میں اعتزاز صاحب سے ایک اور سوال کر لوں. چوہے صاحب آپ نے بھی یہ سارا زمانہ دیکھا, انفیکٹ جب لاسٹ ٹائم چودھری افتخار والی چیز تھی تو فائنل سیٹلمنٹ میں بھی آپ کا ہی رول تھا, آپ کو ہی فون آیا, آپ نے جا کے پھر وہ معاملات ٹھیک کروائے. کیا اس دفعہ بھی جو ٹرمپ کارڈ ہے اب ملٹری لیڈرشپ کے پاس ہی ہے, بیکاز کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا, کورٹ کے ججز ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, کوئی کچھ نہیں کر رہا. مالک I have to be brief, I have to go on. Let me tell you one thing. سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ ہر کوئی مانے گا. اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے 14 مئی تو یہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے. آج بھی میں بتا رہا ہوں گے. اگر کوئی سمجھتا ہے اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جو سپہ سالار ہے وہ ہماری جیب کا قلم ہے, جیب میں لگا ہوا قلم ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. We will not disobey or go against the order of the Supreme Court. Order of the Supreme Court بہت واضح ہے. It is the soft power. It is the soft power that matters. فراز نے کہا تھا اسے ہے سطوت شمشیر پہ گھمنڈ بہت, اسے ہے سطوت شمشیر پہ گھمنڈ بہت, اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ. یہ لا منسٹر, یہ انٹیریئر منسٹر, یہ پرائم منسٹر شکوہ قلم, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے قلم کا اندازہ نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ ان کو 4-5 دن اور دے دے تو اور بات ہے, ورنہ یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. اور یہ بھی اپنے کینڈیڈیٹس کو الرٹ کریں. یہ ان کو ان کی بہتری میں گورنمنٹ کی ساری پارٹیز اور میری پارٹی کی بھی بہتری میں کہ ہم الرٹ کر دیں اپنے کینڈیڈیٹس کو کہ الیکشن ہونے ہیں, جو سپریم کورٹ نے کہا ہے اسی طرح ہوں گے. یہ اس سے مفر کوئی نہیں ہے, فرار کوئی نہیں. تمام ادارے اور انڈیویجولز اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے. گورنمنٹ کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ ان کو افورڈ ہی نہیں کرتے الیکشن کرانا, اس لیے میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. آئی تھنک چیف جسٹس صاحب کوڈ ہیو ہینڈلڈ اٹ بیٹر, زیادہ بہتر. ہماری امید تو یہ ہے, میرا ایمان ہے, غلط ہے یا صحیح فیصلہ, جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دے تو سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے اگر تو الٹتا ہے تو الٹے, لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر گورنمنٹ آف دا ڈے کو اوبے کرنا پڑے گا, جو مرضی کانسیکوینسز ہوں. بیکاز اگر سپریم کورٹ کے حکم نہیں مانے جائیں گے, چاہے جس کے لیے جو مرضی پولیٹیکل تباہی ہو, تو پھر ملک کی تباہی ہوگی. اگر سپریم کورٹ کو بدلنا ہے تو پہلے آپ قانون بدل لیں, لیکن جب تک یہ قوانین ہیں آپ کو اس کے مطابق سپریم کورٹ کی بات ماننی ہوگی, ماننی چاہیے. اور میں اگین کہتا ہوں, آئی وش کہ چیف جسٹس صاحب آلسو ہیڈ ایکٹڈ ڈفرینٹلی, لیکن لارجر اسکیم آف تھنگس میں Supreme Court's word is the law, should be followed.